بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں اس پروگرام کا آغاز حمد باری تعالیٰ سے کروں گا اور ہم رب تعالیٰ کی بڑائی بیان کریں گے تاکہ یہ محفل جو ہے ہمارا یہ بیٹھنا مزید پر نور ہو جائے۔ میں عرض کروں گا رب تعالیٰ کی ایک حمد سے کہ اللہ کی بڑائی اور کبریائی کیا ہے۔ اللہ بادشاہ، اللہ بادشاہ، اللہ بادشاہ، اللہ بادشاہ جی اللہ بادشاہ، اللہ بادشاہ جی اللہ بادشاہ، 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 بولے اللہ بادشاہ، اللہ بادشاہ جی اللہ بادشاہ، اللہ بادشاہ، زمین زمان زمن زمن کلی کلی چمن چمن، زمین زمان زمن زمن کلی کلی چمن چمن، زمین زمان زمن زمن کلی کلی چمن چمن، زباں زباں سخن سخن سب کی یہ صدا، اللہ بادشاہ، اللہ بادشاہ جی اللہ بادشاہ، 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 بولیں اللہ بادشاہ، اللہ بادشاہ، اور تو ہر طرف تو کو بکو تو پردے میں تو روبرو، تو ہر طرف تو کو بکو تو پردے میں تو روبرو، تو ہر طرف تو کو بکو تو پردے میں تو روبرو، گلوں میں رنگ و بو میں تو ہی ہے ہر جگہ، اللہ بادشاہ، اللہ بادشاہ جی اللہ بادشاہ، 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 بولیں اللہ بادشاہ، اللہ بادشاہ، اللہ بادشاہ۔ سبحان اللہ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد بارک وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، ایک خوبصورت جو ہے حمد سے ابتدا ہوئی پروگرام کی، آپ نے دیکھا کتنے خوبصورت انداز میں جناب حافظ انیس الرحمن صاحب ماشاءاللہ حمد پیش فرما رہے تھے اور بہت زبردست ایک سما بندھا ہوا تھا۔ ناظرین، دی انٹیلیجنٹ برینز کوئز شو آپ کی خدمت میں پورا رمضان ہم لے کر آتے رہے، آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے رہے۔ اس پورے پروگرام میں ہماری کوشش یہ تھی کہ ہم رمضان سے متعلق جو شخصیات ہیں اور رمضان سے متعلق جو واقعات ہیں ان کے حوالے سے آپ کے سامنے معلومات پیش کریں۔ اس سلسلے میں ہم مختلف اسکولز کی جو ٹیمز ہیں، بچے ہیں جو ان کے 9th 10th کے سینئر اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں، ہم ان کو کچھ کانٹینٹ دیتے ہیں، ہم ان کو موضوعات دیتے ہیں، وہ موضوعات تیار کر کے آتے ہیں۔ آپ نے دیکھا کہ رمضان المبارک میں ہم نے سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے، ہم نے حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ ان کا یوم وفات 15 رمضان المبارک ہے، سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا یوم جو شہادت ہے 15 رمضان المبارک ہے، سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 17 رمضان المبارک، اسی طریقے سے 21 رمضان المبارک حضرت علی المرسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ وہ شخصیات ہیں جو رمضان سے متعلق ہم نے بچوں کو ان کے بارے میں آگاہی جو ہے مہیا کرنا اور فراہم کرنے کا ایک جو مشن اٹھایا تھا، اس پہ الحمدللہ ہم نے کام کیا۔ ساتھ میں جو واقعات غزوہ بدر اور فتح مکہ جیسے عظیم واقعات اس مہینے میں رونما ہوئے، اس حوالے سے بھی ہم نے بچوں میں جو ہے وہ آگاہی پیدا کرنے کی ایک کاوش اور کوشش کی، اور اس کے ذریعے سے ہماری صحیح یہ تھی کہ آپ تمام حضرات تک بھی یہ انفارمیشن، یہ نالج، یہ معلومات پہنچ جائیں، تاکہ کیونکہ یہ ہماری میراث ہے،
یہ ہماری ثقافت ہے، یہ ہمارے ہیروز ہیں، یہ ہمارے ایونٹس ہیں جن کو ہم نے اپنے بچوں کے دلوں میں جو ہے وہ ان کی جگہ بنانی ہے، اور ان کے دلوں میں اور ذہنوں میں یہ بات سرائیت کرنی چاہیے کہ ہمارے ایکچول ہیروز ہمارے نبی علیہ السلام سے لے کر نبی علیہ السلام کے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آج تک کہ ہمارے پاس علماء کی صورت میں ایک وراثت انبیاء ہمارے نبی کی موجود ہے، ان کی قدر اور منزلت ہمارے دلوں میں ہو، اور پھر جو واقعات ہیں ان سے ہم سبق حاصل کرتے ہوئے اپنی زندگی کو آگے روشن کر سکیں۔ ناظرین، آج کے پروگرام میں ہم جو اس کو سم اپ کی طرف جا رہے ہیں، رمضان المبارک جو ہے وہ بالکل اپنے اختتام کو ہے، آج الحمدللہ 27ویں شب ہے، اور اس میں اللہ تعالیٰ سے بھرپور انداز میں ہم نے دعائیں کرنی، اللہ ہمارے ملک کو قائم و دائم شاد و آباد رکھے، اور اس وقت جو مسائل ہیں پریشانیاں ان سے اللہ اس ملک کو نکال دے۔ ہم نے اپنے پروگرام کو سم اپ کرنے کے لیے کہ جو پورا رمضان بچے آئے، کوئز کمپٹیشن ہوا، بچوں نے اس میں حصہ لیا، جن شخصیات واقعات کے حوالے سے ان سے پوچھا گیا، آج ان شخصیات اور واقعات کے حوالے سے ہم یہاں پر تھوڑی سی گفتگو رکھیں گے، اور پھر اس شب کو قیمتی بناتے ہوئے میرے پاس بہت پیارے نعت خواہ موجود ہیں ماشاءاللہ، ان کا تعارف بھی آپ سے کرواؤں گا، ان سے ہم کلام بھی سنیں گے ان شخصیات کے حوالے سے، تاکہ یہ رات اور مبارک ہو سکے۔ میرے آج کے مہمانوں میں میرے بھائی، میرے دوست، ہمارے محسن اور بہت ہی خوبصورت انسان، علم و دین کے لیے بڑی کوشش ہے، بڑی فکر ہے، اور ماشاءاللہ بڑے خوبصورت انداز سے جو ہے وہ اپنے دین کے لیے ایک سوچ کو، محنت کو لے کر چل رہے ہیں، بہت زیادہ کوشش ہے، کاوش ہے۔ جناب مفتی گلفراز صاحب یہاں تشریف فرمائیں۔ مفتی صاحب بہت بہت شکریہ، آپ نے وقت دیا، آپ تشریف لائے، آپ کی مصروفیات زیادہ ہیں لیکن آپ نے ماشاءاللہ آج کا آج کی جو یہ قیمتی ساتھ ہیں انشاءاللہ آپ سے گفتگو کر کے ان کو قیمتی بنائیں گے، اور ان کے ساتھ میرے بھائی دوست ماشاءاللہ ملک کے پاکستان کے مشہور نعت خواہ جناب محمد نصر اللہ صاحب یہاں پر موجود ہیں، بہت زبردست کلام پڑھتے ہیں، بہت زبردست آواز ہے، اور بہت خوبصورت اور عقیدت کے انداز میں پڑھتے ہیں، مزہ آئے گا، آپ کو سنیے گا انشاءاللہ، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ان کے ساتھ ساتھ جناب حافظ انیس الرحمان صاحب ماشاءاللہ، بہت بہت شکریہ آپ دونوں حضرات کا، آپ دونوں تشریف لائیں۔ ابھی آپ نے ہم بھی سنی، کتنا خوبصورت ایک سما بندہ، بہت پیارے انداز میں، یہ پاکستان کے مشہور معروف نعت خواہ ہیں اور بڑے خوبصورت انداز میں سما باندھتے ہیں ماشاءاللہ، بھی ان سے یہ ہماری محفل نشست جاری رہے گی۔ ان کے ساتھ ساتھ پاکستان ایجوکیشن الائنس فار کریٹیو ایجوکیشن پیس کے کراچی ڈویژن کے ذمہ دار ہیں جناب سر انعام، یہاں پر تشریف فرمائے۔ سر آپ کا بھی بہت شکریہ، آپ تشریف لائے۔ ناظرین، ہم پروگرام کو آگے کی طرف لے کر بڑھیں گے۔ حمد باری تعالیٰ سے آغاز ہوا، بہت زبردست مزہ آیا، بہت زبردست کلام تھا۔ میں براہ راست فوری مفتی گلفراز صاحب کی طرف بڑھوں گا کہ مفتی صاحب، ہم نے یہ جو پروگرام کیا پورے مہینے میں، ہم نے بچوں کے اندر اور اپنی قوم کے اندر، اپنے لوگوں میں، اپنی نئی نسل کے اندر ایک کوشش یہ کی کہ ہم یہ جو رمضان سے متعلق شخصیات ہیں اور واقعات ہیں، بچوں میں ان کی آگاہی پیدا کریں۔ ہم سارا سال یہی کوشش کرتے ہیں کہ اسلامی شخصیات اور پاکستان کی شخصیات کے حوالے سے بچوں کو آگاہ کرتے ہیں۔ آپ نے پروگرام بھی دیکھا، اور اس حوالے سے میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ ہماری نئی نسل کو کتنی ضرورت ہے کہ ہم ان کو ان آئیڈیل سے روشناس کرائیں، اور اس وقت کے لحاظ سے ذرا اس پر گفتگو فرمائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم۔ سب سے پہلے سر بابر صاحب، آپ کا بہت شکریہ، آپ کی پوری ٹیم کا۔ وقت کی تنگ دامنی کی وجہ سے مختصر سی بات میں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا۔ سب سے پہلے آپ کو اپریشیٹ کرتا ہوں کہ بہت ہی اچھے انداز میں بچوں کو آپ لے کے چل رہے ہیں۔ دیکھو، بچوں سے ہی ہمارا مستقبل ہے، ہمارے روشن مستقبل ہمارے بچے ہیں۔ ایک بات تو ایک واقعہ کوٹ کرنا چاہوں گا۔ ایک شخص نے، یعنی ایک استاد نے اپنے بچوں کو جمع کیا اور ان سے کہا کہ بچوں آپ کیا بننا چاہو گے؟ تو کسی نے کہا میں ڈاکٹر، کسی نے کہا سائنسدان، کسی نے کہا میں فلاں، کسی نے کہا میں ٹیچر، تو ایک بچے نے کہا میں صحابی بننا چاہوں گا۔ تو استاد بڑا حیران ہوا، اس نے کہا بھائی صحابی تو نہیں بن سکتے، یہ بنا نہیں جاتا، یہ اللہ کی طرف سے ایک جو ہے نا انعام ہے، یہ بنا نہیں جاتا، چونکہ اس کے لیے نبی کا ہونا ضروری ہے، اور ہمارا ایمان ہے کہ آپ علیہ السلام پر ختم نبوت تام ہو چکی ہے، نبی نہیں آنا۔ تو کہنے لگے کہ آپ کی یہ سوچ کیوں ہے؟ تو فرمانے لگے کہ میری والدہ مجھے روز گھر میں صحابہ کرام کے واقعات سناتی تھی کہ کس طرح صحابہ کرام نبی علیہ السلام پر اپنی جان قربان کرتے تھے، اپنا مال، اپنی جان، اپنا تن، اپنا من، سب کچھ قربان کرتے تھے۔ تو کہنے کا مطلب یہ کہ جو آپ پلیٹ فارم جو بچوں کو دے رہے ہیں، یقیناً یہ بہت بڑا پلیٹ فارم ہے، اور میں سمجھتا ہوں انشاءاللہ العزیز آنے والا وقت، یعنی ہمارا ملک، ہمارے ملک کے اثاثہ یہ بچے ہیں۔ زبردست۔ چونکہ ہمارا جو ملک ہے یہ کلمے کی بنیاد پر بنا ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اور ان ہی کلمے کی بنیاد رکھنے والے انبیاء کے بعد، یعنی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد صحابہ کرام ہیں، اور ان صحابہ کرام، اہل بیت عظام، امہات المومنین کے تذکرے اگر ہمارے بچوں کو ان کی زندگیوں کے بارے میں معلومات ہو جائے تو یقین کیجئے یہ بہت کمال ہو جائے۔ زبردست، کیونکہ جس چیز کا تذکرہ رہتا ہے وہ چیز ذہنوں میں جو ہے وہ حاوی رہتی ہے۔ تو آج کل جن چیزوں کے تذکرے ہیں، بچوں ان چیزوں پر زیادہ فوکس کر رہے ہیں، تو ہماری کوشش یہ ہے کہ ہم ان ایسی چیزوں کے تذکرے لے کے آئیں، ان شخصیات کے لے کے آئیں جو ہمارے اصل میں آئیڈیلز ہونے چاہیے۔ زبردست ہو گیا۔ اس میں پہلی ہم سب سے پہلے گفتگو کریں گے حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نبی علیہ السلام کا لخت جگر، اور آپ علیہ السلام کو جن سے سب سے زیادہ محبت، بہت زیادہ ہمارے پاس فضیلتیں ہیں، حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ
جو رمضان المبارک کی سب سے پہلے جو ان کی وفات بھی ہے، تو اس حوالے سے میں چاہوں گا کہ آپ ذرا سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو ہے فضائل پر تھوڑا سا روشنی ڈالیں۔ سر بابر بھائی، چونکہ اس وقت حدیث مبارکہ کا بہت زیادہ ذخیرہ جو حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے ان کی فضیلت، منقبت، شان کو بیان کرتا ہے، وقت کو سامنے رکھتے ہوئے میں یہ سمجھتا ہوں کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت کے لیے صرف یہی بات کافی ہے کہ آپ امام الانبیاء، سرتاج المرسلین، سرتاج الرسل، امام الانبیاء جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی ہیں، اور آپ کی فضیلت کے لیے یہ بات کافی نہیں ہے کہ پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا فاطمہ جنتی عورتوں کی سردار ہے، گویا کہ عورتوں کو سرٹیفکیٹ دینے والی قیامت والے دن سیدہ فاطمہ ہوں گی، اور سیدہ فاطمہ کی فضیلت کے لیے یہ بات کافی نہیں ہے کہ آپ کو حیا کا یعنی پیکر کہا جاتا ہے، اور حیا اس طرح آپ میں بھری ہوئی تھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کہ جب آپ مرض الموت تھیں، آپ جو ہے وہ بیمار تھیں، تو آپ نے سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ کو وصیت فرمائی ہے کہ اے علی، جب میں دنیا سے چلی جاؤں تو رات کی تاریکی میں میرا جنازہ لے کر جانا۔ تو اس سے بڑھ کر حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان کس انداز میں بیان کی جا سکے، جس کے بارے میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ فاطمہ میرے دل کا ٹکڑا ہے، میری جان ہے، جو نبی کی جان ہے وہ مسلمانوں کی جان ہے، اس سے بڑھ کر بھلا کیا فضیلت ہے۔ ماشاءاللہ، بہت اعلیٰ جی، کیا زبردست آپ نے گفتگو فرمائی ماشاءاللہ۔ یہ ایمانوں کو تازہ کرنے والی باتیں ہیں، اور ہم سب کے لیے، ہماری ان بچیوں کے لیے، ہماری نئی نسل کے لیے یہ آئیڈیل ہے فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ نبی الاسلام کیسے اعزاز و اکرام کیا کرتے تھے، اور کیا جو ہے وہ شفقت کا معاملہ تھا۔ میں چاہوں گا کہ ہم ایک کلام جو ہے وہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے جو ہے نعت سے، اور اس میں میں چاہ رہا ہوں کہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے تھوڑے سے فضائل پر، شان پر گفتگو ہو جائے، تو اس حوالے سے اگر آپ تھوڑا سا ہمارے لوگوں کے لیے ایک محفل بنائیں، سما بنائیں ماشاءاللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ایک کلام سامعین کے سپرد کروں گا، یہ حضور کی نعت ہے، اور اسی کے اندر حضرت فاطمہ الزہرا کی منقبت بھی ہے، تو میں صرف 2 شعر اس کے پڑھوں گا۔ اور ایک عاشق رسول گنبد خضرا جاتا ہے، گنبد خضرا کی فضاؤں کو دیکھ کر گم ہو جاتا ہے، تخیلات کی دنیا میں کھو جاتا ہے، حضور سے تخیلات میں کچھ باتیں کرتا ہے، اور وہ کہتا ہے کہ ان کے مل جائیں نقش قدم چوم لوں، ان کے مل جائیں نقش قدم چوم لوں، ان کے مل جائیں نقش قدم چوم لوں، بس چلے تو میں سارا حرم چوم لوں، ان کے مل جائیں نقش قدم چوم لوں، ان کے مل جائیں نقش قدم چوم لوں، اور آرزو میں ہے بس یہی آرزو، آرزو میں ہے بس یہی آرزو، آرزو میں ہے بس یہی آرزو کہ میں نالین شاہ چوم لوں، بس چلے تو میں سارا حرم چوم لوں، ان کے مل جائیں نقش قدم چوم لوں۔ اور میں شعر پڑھ رہا ہوں یہ نعت کے رنگ میں منقبت فاطمہ الزہرا کر رہا ہوں۔ عرض کروں گا کہ فاطمہ کا چمن ہے حسین و حسن، فاطمہ کا چمن ہے حسین و حسن، فاطمہ کا چمن ہے حسین و حسن،
یہ چمن میں خدا کی قسم چوم لوں، بس چلے تو میں سارا حرم چوم لوں، ان کے مل جائیں نقش قدم چوم لوں، ان کے مل جائیں نقش قدم چوم لوں۔ ماشاءاللہ بہت اعلیٰ، زبردست، بہت خوبصورت انداز میں آپ نے جو ہے یہ ایک کلام پیش کیا زبردست لوگوں کے لیے۔ اچھا یہ مفتی صاحب آپ آگے بڑھیں گے، حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت اور پھر اس کے بعد رمضان المبارک، کیونکہ اس میں تسلسل ہے، ایک زبردست شخصیات ہیں، اور آگے جو 15 رمضان المبارک آ رہا ہے اس میں سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم وفات ہے، تو میں چاہوں گا کہ اس حوالے سے بھی تھوڑا سا ہمارے لوگوں کے سامنے گفتگو آئے، بات آئے۔ بابر بھائی، خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے پہلے عورتوں میں اسلام لانے والی وہ عظیم عورت تھی جنہیں پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ نکاح کے بندھن میں باندھا گیا، اور حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہت زیادہ فضیلت ہے، یعنی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ سب سے زیادہ مجھے سپورٹ کرنے والی مالی اور جانی ہر لحاظ سے وہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھی۔ حضرت محمد مصطفیٰ میرے اور آپ کے پیغمبر فرماتے ہیں کہ جب ایسا وقت تھا گھر میں فاقہ کشی تھی، میں بہت پریشان تھا، چونکہ مال حضرت خدیجہ کا تھا، تو حضرت خدیجہ نے مال کا منہ کھولا اور فرمایا کہ یہ اسلام کے لیے قربان ہے۔ سبحان اللہ۔ اور ایک وقت ایسا آیا کہ یعنی حضرت خدیجہ تھی کون، پہلے یہ سمجھنے کی ضرورت ہے۔ حضرت خدیجہ وہ تھیں کہ جو اسلام لانے سے قبل آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ نکاح سے قبل آپ کے پاس 20 کنیسائیں تھیں، یعنی ان کی خدمت کے لیے 20 عورتیں رکھی گئی تھیں، اور کبھی زندگی میں تاریخ اٹھا کر آپ دیکھیں کبھی پانی اٹھا کر بھی نہیں پیا، مانگا کرتی تھی۔ لیکن ایک وقت ایسا آیا کہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے خود کھانا تیار کر رہی ہیں، اور کھانا تیار کرتے کرتے چونکہ عادی نہیں تھی ہاتھ جل گیا، اور جلنے کے بعد باہر آتی ہیں، اللہ کے رسول نے فرمایا خدیجہ دیر کیوں ہو گئی؟ فرمایا میرا ہاتھ جل گیا تھا۔ فرمایا تھوڑا پہلے آتی تو جبرائیل آئے ہوئے تھے اور آپ کو سلام کہہ رہے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو حضرت خدیجہ کے لیے یہ بات کافی نہیں ہے کہ اللہ نے جبرائیل کے ذریعے خدیجہ کو سلام بھیجا ہے۔ تو حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خدیجہ سے میں بہت زیادہ محبت کرتا ہوں، اس لیے کہ سب سے پہلے انہوں نے مجھے سہارا دیا عورتوں میں۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ بھی کہتی ہیں کہ خدیجہ رضی اللہ عنہ کے ذکر سے بعض اوقات مجھے یہ ہوتا تھا کہ کوئی اور بالکل آپ علیہ السلام جب فضائل بیان کر کرتے تھے خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ کی پہلا سہارا تھی آپ علیہ السلام کا، سب سے پہلے اور پہلی شفقت، اور نبی علیہ السلام جب باہر سے تھکے آ رہے پریشان آتے تھے تو خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ کی شفقت۔ اور ایک اور واقعہ میرے ذہن میں آ گیا کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر میں آرام فرما رہی تھی، تو اللہ کے رسول باہر ٹہلتے ہوئے باہر نکلے تو دیکھا کہ ایک قافلہ تھا، بہت غریب قافلہ جن کے پاس کھانے پینے کی اشیاء نہیں ہیں، تو آپ علیہ السلام بڑے پریشان تھے، واپسی آئے اور ایک چادر لی اور آرام کرنے لگ گئے، اور بالکل چہرے سے پریشانی نمایاں نظر آنے لگی۔ تو حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ نے سوال کیا کہ اللہ کے رسول آپ پریشان کیوں ہیں؟ فرمایا ایک قافلہ ہے، ان کے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، اور محمد مصطفیٰ کے پاس بھی کچھ نہیں ہے کہ انہیں کچھ دے سکے۔ تو حضرت خدیجہ نے فرمایا کہ 2 منٹ صبر کیجئے، اور کسی کو بھیجا، بھیجنے کے بعد بولا 12 سرداران قریش کو بلایا، اور بلانے کے بعد جمع کیا اور فرمایا کہ آپ جو ہے گواہ رہنا کہ آج میں اپنا سارا مال محمد مصطفیٰ اور اسلام پہ قربان کروں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، یہ شان ہے خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ، بہت اعلیٰ، زبردست ہو گیا۔ میں چاہوں گا کہ اگر خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے گفتگو، اور ساتھ میں سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی جو ہے وہ یوم وفات 15 رمضان المبارک ہے، اس حوالے سے بھی گفتگو اور پھر کوئی کلام پیش کیا جائے۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے وہ عظیم نواسے ہیں جنہیں پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے کندھوں پہ اٹھایا۔ ایک ایسا جملہ کہہ رہا ہوں، شاید آپ یقین کیجئے جھومیں گے آپ۔ دیکھو دنیا کے اندر جب بچہ پیدا ہوتا ہے نا، میرے گھر میں، آپ کے گھر میں، کسی کے گھر میں، تو ہم سب سے پہلے کیا کرتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں کہ یار اس کو گھٹی پلانے کے لیے کسی نیک شخص کو لایا جائے، ایسا ہی نیک شخص کو لایا جائے تاکہ یہ نیکوکار ہو، یہ فرمانبردار ہو، اچھا ہو۔ تو حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ عظیم انسان ہیں سبحان اللہ، جنہیں پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے خود گھٹی پلائی ہے، کیا بات ہے، ماشاء اللہ، اور گھٹی بھی اتنی عظیم جسے خریدا نہیں جا سکتا۔ پاک پیغمبر کا لعاب دہن کمال ہو گیا، کیا بات، اور پاک پیغمبر نے حضرت حسن کو گھٹی پلائی۔ گھٹی پلانے کے بعد حضرت حسن کو پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام اپنے کندھوں پہ سفر کروایا کرتے تھے۔ سبحان اللہ۔ اور حضرت حسن کے بارے میں امام ترمذی رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ آپ کا چہرہ مبارک، آپ کی گفتار، آپ کا چلنا، آپ کا پھرنا
نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے مشابہت رکھتا تھا ماشاءاللہ، اور ایسا لگتا تھا بالکل نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی کاپی ہوں، بالکل یعنی ان کے مشابہ تھے. اور حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ عظیم انسان ہیں جن کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا یہ بیٹا یعنی میرا یہ نواسا دو مسلمان گروہوں میں جب لڑائی ہوگی تو صلح کریں گے. تو حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہمیں یہ میسج دیا ہے. رمضان کا مہینہ ہے، میں اس وقت آپ کے اس چینل کے توسط سے ایک پیغام دینا چاہتا ہوں اپنے سیاستدانوں کو. میں کہتا ہوں حضرت حسن والا کردار ادا کرو. کیا بات ہے، آؤ پی ٹی آئی والوں، نون لیگ والوں، جماعت اسلامی والوں، دیگر جتنی بھی جماعتیں آؤ آ کر حضرت حسن والا کردار ادا کرو. ملک پاکستان کے لیے، اس کی بقا کے لیے آؤ حسن والا کردار ادا کرو. جسے حضرت حسن نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر بیعت کر کے دنیا کو بتا دیا ہے کہ ہم نے اسلام کے لیے مزید جو ہے وہ نقصان ہم نے برداشت نہیں کرنا اور ذاتیات پہ ہم نے نہیں لڑنا. ہم نے اسلام کی بقا کے لیے امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر بیعت کر کے انہوں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اس فرمان کو سچ کر دکھایا. حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے نواسے تھے. حضرت علی کے بیٹے اور سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے وہ بیٹے تھے جن کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جنتی بیٹی کے بارے میں یہ فرمایا جنتی عورتوں کی سردار ہے اور نواسوں کے بارے میں فرمایا کہ جنتی مردوں کے نوجوانوں کے سردار ہے. ماشاءاللہ، اس سے بڑھ کر کیا ہو ماشاءاللہ. میں چاہوں گا کوئی کلام سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے اگر نصر اللہ بھائی پیش کرنا چاہیں یا نصف الرحمان بھائی پیش کرنا چاہیں. سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے اگر کوئی کلام ہے آپ کے پاس تو اس کو یعنی اسی میں پیش فرما دیجئے. سیدنا حسن رضی اللہ عنہ. ناظرین چھوٹا سا ایک بریک لیتے ہیں، بریک لے کے واپس آتے ہیں، پھر انشاءاللہ تعالیٰ سیدنا حسن رضی اللہ عنہ کے حوالے سے ایک چھوٹا سا ایک کلام سنا آپ کی خدمت میں. ویلکم بیک ناظرین، بریک کے بعد آپ کی خدمت میں ایک مرتبہ پھر حاضر. 15 رمضان المبارک سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم ولادت، یوم پیدائش، اور سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم وفات. اس حوالے سے آپ کے سامنے جو ہے وہ سیدنا حسن رضی اللہ عنہ کی شان میں منقبت جو ہے آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں، وہ سنیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسوں کی شان میں دو شعر پیش کرتا ہوں. اہل جہاں سے یوں ہے نرالے حسن حسین ہے شاہ ہے دو جہاں کے نواسے حسن حسین. ان کے ہمارے یہاں ہے تمہارے حسن حسین. ان کے ہمارے یہاں ہے تمہارے حسن حسین. جن کے بھی ہیں قسم سے ہے پیارے حسن حسین. جن کے بھی ہیں قسم سے ہے پیارے حسن حسین. بحرین احمرین حیاتین جنتین. بحرین احمرین حیاتین جنتین. ہر استعارہ کم ہے برائے حسن حسین. ہر استعارہ کم ہے برائے حسن حسین. اہل جہاں سے یوں ہے نرالے حسن حسین ہے شاہ دو جہاں کے نواسے حسن حسین. چاہوں گا یہیں سے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں جو ہے وہ کلام پیش کیا جائے. 70 رمضان المبارک سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم وفات ہے، تو میں چاہتا ہوں کہ اسی تسلسل کو آگے بڑھائیں، برقرار رکھیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے دو شعر آپ کی سماعتوں کے سپرد کروں گا. عرض کروں گا ایک دیوانہ اما عائشہ صدیقہ سے اپنے محبت کا اظہار کچھ یوں کرتا ہے. وہ کہتا ہے کہ کر دوں گا فدا تجھ پہ امی یہ جان عائشہ اے ماں
عائشہ کر دوں گا فدا تجھ پہ امی یہ جان عائشہ اے ماں عائشہ قدموں پہ نچھاور کر دوں میں یہ جہاں عائشہ اے ماں عائشہ کر دوں گا فدا تجھ پہ امی یہ جان عائشہ اے ماں عائشہ اور لگا تجھ پہ جب الزام امی لگا تجھ پہ جب الزام امی رب آپ حمایت میں بولا لگا تجھ پہ جب الزام امی رب آپ حمایت میں بولا پھر اتر گواہی دینے کو قرآن عائشہ اے ماں عائشہ کر دوں گا فدا تجھ پہ امی یہ جان عائشہ اے ماں عائشہ اور ہے کتنی تو خوش بخت دلہن ہے کتنی تو خوش بخت دلہن دلہا ہے تیرے حضور انور ہے کتنی تو خوش بخت دلہن دلہا ہے تیرے حضور انور تیرے جیسی زمانے میں کوئی تیرے جیسی زمانے میں کوئی ہے کہاں عائشہ اے ماں عائشہ کر دوں گا فدا تجھ پہ امی یہ جان عائشہ اے ماں عائشہ قدموں پہ نچھاور کر دوں میں یہ جہاں عائشہ اے ماں عائشہ میری ماں عائشہ میری ماں عائشہ بہت ہی زبردست بہت پیارا جو ہے آپ نے کلام پڑھا ماشاءاللہ سے ناظرین یہاں پر ایک چھوٹا سا بریک پھر انشاءاللہ واپس آتے ہیں اور پھر جو آگے گفتگو بڑھاتے ہیں سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے آپ کے سامنے جو ہے وہ کلام بھی پیش کریں گے اور فضائل بھی پیش کریں گے ویلکم بیک ناظرین آپ نے دیکھا کتنے خوبصورت انداز میں جو ہے وہ شان عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کی گئی شان حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کی گئی شان فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور پھر نبی علیہ السلام کی شان میں نعت پڑھی گئی حمد باری تعالیٰ پیش کی گئی ناظرین یہ عنوانات ہیں جو ہم نے اپنی نسل کو دینے ہیں منتقل کرنے ہیں اسی پر محنت چل رہی ہے اب ذرا تھوڑی سی گفتگو کریں گے 17 رمضان المبارک سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ کی شان پر تو میں مفتی صاحب سے گزارش کروں گا کہ تھوڑا سا اپنے ہماری اس نسل کو اس بارے میں بھی آگاہ کیا جائے حضرت امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بلا شبہ ایک عظیم عورت ہیں نبی علیہ السلام کا فرمان میں بعد میں سناؤں گا پہلے قرآن کی آیت سمجھیے گا کہ اللہ نے فرمایا النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم دنیا کے اندر میں جب بچہ بڑا ہوتا ہوں مجھے انگلی پکڑ کر میرا والد کہتا ہے یہ آپ کی ماں ہے جی مجھے میرا چاچا کہتا ہے ماموں کہتا ہے بھائی کہتا ہے میری بہنیں بڑی کہتی ہیں یہ آپ کی ماں ہے ہو سکتا ہے جھوٹ ہو ممکن ہے اس میں ایسا ہی لیکن عائشہ حدیجہ حفصہ ہو امہات المومنین میں سے جو بھی ہوں انہیں قرآن نے فرمایا ہے کہ یہ آپ کی ماں ہے کیا بات ہے تو دلیل ہو گئی یہ ماں ہے اس سے آگے کوئی بات نہیں ہو سکتی ماشاءاللہ پھر ہر دور کے اندر منافقین نے کفار نے اسلام کا راستہ روکنے کے لیے ایک فتنہ جو ہے وہ برپا کرنے کی کوشش کی یعنی جب دیکھتے ہیں کہ بھائی ہم مسلمانوں کا مقابلہ نہیں کر سکتے تو پھر فتنہ شروع کر دیتے ہیں اور یہ ہر دور میں رہا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جب پیدائش ہوئی تو جناب مریم سلام اللہ علیہا پر الزام تراشیاں ہوئی ہیں اور ان کا جواب اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود نہیں دیا زبردست بلکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بچے ہیں ان سے گواہی دلوائی ہے کہ حضرت مریم پاک ہیں زبردست بہت پھر یہ سلسلہ آگے چلتا گیا جناب یوسف علیہ السلام یعنی پہلے حضرت یوسف علیہ السلام پر الزام لگا اور الزام لگنے کے بعد پھر یہی سلسلہ تھا حالانکہ وقت کے نبی ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک بچے سے گواہی دلائی بہترین ان کے لیے بچے نے گواہی دی پھر آگے یہ سلسلہ چلتا گیا سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ موڑ آیا کہ جب منافقین نے نبی علیہ السلام کا مقابلہ جنگ میں نہیں کر سکے بدر میں احد میں خندق میں
تبوک میں نہیں کر سکے تو کہا کہ اب اسلام کو کمزور کرنے کے لیے حضرت عائشہ پر تہمت لگائی جائے. حضرت عائشہ صدیقہ پر جب تہمت لگی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی بچے سے گواہی نہیں دلوائی. دلوا سکتے تھے. کیا بات, سوچنے کی بات ہے نا. اللہ تبارک و تعالیٰ اس سلسلے کو برقرار رکھتے, کسی بچے سے گواہی دلواتے, لیکن اللہ یہ جانتے تھے کہ یہاں پر امام الانبیاء کی عزت کا مسئلہ ہے. کیا بات ہے, یہاں نبیوں کی حرم کی بات ہے. زبردست. فرمایا نہیں, اب میں خود رب گواہ بنوں گا. ماشاءاللہ. جبرائیل کو بھیجا, اور بھیجنے کے بعد سورہ جو ہے نا سورہ نور کی 11 یا 17 آیتیں جو ہے وہ نازل ہوئی ہیں. سبحان اللہ. آپ کی تطہیر, آپ کی پاکیزگی کو بیان کیا. تو حضرت عائشہ کے لیے یہ کافی نہیں تھا. پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے اللہ, میں تمام ازواج سے محبت کرتا ہوں, اور نبی کبھی زیادتی نہیں کرتا. یہ نبی کی صفت ہے, شان ہے نبی, یہ شان ہے. لیکن فرمایا اللہ کہ میرے دل میں عائشہ کے لیے سب سے زیادہ محبت ہے, تو مجھے معاف کرنا. سبحان اللہ. اور فرمایا اللہ میں عائشہ سے محبت کرتا ہوں, تو بھی عائشہ سے محبت کر. سبحان اللہ. یہ فضائل ہے, یہ فضائل ہے. اور فرمایا کہ عائشہ, سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ امی عائشہ صدیقہ جیسی خاتون میں نے نہیں دیکھی. سبحان اللہ. لوگ تو کہتے ہیں نا کہ یہ یہاں پر عنوان چونکہ ماں اور بیٹا بھی ہے, 17 اور 21 میں اتنا ڈیفرنٹ نہیں ہے. تو فرمایا کہ حضرت علی فرماتے ہیں کہ میں نے امی عائشہ جیسا شفیق اور مہربان شخص نہیں دیکھا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ عائشہ پانی لاؤ, فرمایا اسے پیو پہلے. کیا بات ہے. پانی پیتے ہیں, یہ بھی محبت, یہ محبت ہے. اور پھر پوچھتے ہیں, اللہ کے رسول پوچھتے ہیں کہ عائشہ آپ نے کہاں سے پیا پانی؟ جہاں سے عائشہ نے پانی پیا, اللہ کے رسول اپنا منہ مبارک, ہونٹ مبارک وہاں لگا کے پانی پیتے ہیں. یہ محبت کی دلیل نہیں ہے. پوری زندگی آپ علیہ السلام نے, ایک مسواک آپ کی سنت ہے جو ہم کرتے ہیں, تو آپ علیہ السلام نے پوری زندگی میں, آپ تاریخ کی کتابیں اٹھا کر دیکھیں, حدیث مبارکہ میں دیکھیں, جب بھی مسواک لاتے ہیں حضرت عائشہ کو دیتے, اسے چبا لو. کیا بات. چبانے والی کون ہے؟ عائشہ ہے. اور پھر آپ علیہ السلام جو ہے نا مسواک کرتے ہیں. سبحان اللہ. کیا تو اس سے بڑھ کر بھلا کیا شان ہو سکتی ہے. پھر اس بیٹے کی کیا شان ہو سکتی ہے جو اپنی اماں کے لیے اچھے الفاظ ادا فرماتے ہیں. اور لوگ تو کہتے ہیں کہ ایسے ہے ویسے ہے فنا ہے. میں کہتا ہوں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ دیکھیے, ان کی فضیلت, ان کی منقبت, ان کے لیے یہ کافی نہیں ہے. آج اگر کوئی پیر, کوئی مرشد کسی کو ایک تسبیح دے دے تو ہم اس تسبیح کو الماری کی زینت بنا لیتے, استعمال نہیں کرتے. پیر صاحب ہے, مکہ سے کوئی چیز آ جائے تو ہم اسے استعمال نہیں کرتے. ہم کہتے ہیں یار یہ ایک نشانی ہے مکہ کی, اس کی نسبت مکہ کے ساتھ ہے. تو کیا وہ چادر جو پاک پیغمبر نے علی کو دی ہے, یہ ان کی عظمت نہیں ہے؟ سبحان اللہ. جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت فرما رہے ہیں, حضرت علی کو امانتیں سپرد کر کے جا رہے ہیں, پورے مکہ اور مدینہ کے اندر اللہ کے رسول نے دیکھا کہ مکہ کے اندر اگر کوئی شخص امانت دار ہے تو علی ہے. کیا بات ہے. اور تمام کی تمام امانتیں ان کے سپرد کر دی اور اپنے بستر پر سلا دیا. اور حضرت علی کے کمال آپ دیکھیے, حسن دیکھیے. پھر حضرت علی رضی اللہ عنہ نے سوال نہیں کیا, وہ جانتے تھے کہ اس بستر پر موت آ سکتی ہے, مجھے جان کا نذرانہ پیش کرنا پڑ سکتا ہے, لیکن ہلے نہیں ہے. اس لیے نہیں ہلے, فرمایا کہ مجھے اس سے بڑھ کر بھلا کیا خوشی ہوگی کہ آج بستر رسول مجھے ملا ہے. سبحان اللہ. علی بھی شان والے ہیں. اللہ کے رسول نے فرمایا علی آپ یہاں لیٹ جاؤ, کفار یہ سمجھیں گے یہاں جو ہے نبی ہے. اور حضرت علی کو وہاں سلا دیا, اور یہ ان کی شان ہے. پھر اللہ کے رسول ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں, وہ جملہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول آج میرے گھر میں اگر وزیر اعلیٰ آ جائے نا, تو بابر بھائی میں کسی سے بات نہیں کرتا ہوں. ایسے ہی ڈی ایس پی آ جائے, میں کہتا ہوں میرے تعلق ڈی ایس پی کے ساتھ ہے. آئی جی آ جائے, میں کسی سے بات نہیں کرتا ہوں, میں آئی جی کا بندہ ہوں. تو اللہ کے رسول کو حکم ہوا کہ صدیق کے گھر جاؤ. کیا بات ہے. صدیق کا دروازہ بجاؤ. کیا بات. صدیق دروازہ بجاتے اللہ کے رسول, صدیق دروازہ کھولتے اللہ کے رسول کو دیکھ کر فرماتے ہیں اللہ کے رسول کیوں تکلیف کی؟ فرمایا صدیق میں جانتا ہوں, میں آپ کو حکم دیتا چپل بھی نہیں پہنتے, بغیر چپل کے آتے, ننگے پاؤں آتے, بھاگتے ہوئے آتے, دوڑتے ہوئے آتے. لیکن آج اللہ نے صدیق کو مقام عطا فرمایا. مجھے وحی کے ذریعے بتایا گیا کہ صدیق کے گھر جاؤ. آج آپ نے جانا ہے. آج آپ نے جانا صدیق کے گھر, تاکہ لوگوں کو پتہ چلے اگر کسی کے گھر میں کوئی بڑا شخص جاتا ہے اسے اس کا مقام بلند ہوتا ہے. تو یہاں امام الانبیاء صدیق کے گھر جاتے ہیں, صدیق کا مقام بھی اعلیٰ ہے, علی بھی اعلیٰ ہے اور صدیق بھی اعلیٰ ہے. ان کی منقبت اور شان یقیناً ہم بیان نہیں کر سکتے. میں چاہوں گا نصر اللہ بھائی تھوڑا سا اس حوالے سے جو ہے شان عائشہ بھی اور پھر شان علی بھی جو ہے اس کو ذرا لے کر چلیں. ماشاءاللہ. جیسے مولانا مفتی صاحب نے
بڑی خوبصورت بات کی. میں ان کی بات کو آگے لے کے چلتا ہوں. شاعر کہتا ہے صدیق اکبر کی تو ہے بیٹی رسول انور ہے تیرے شوہر. اے امی عائشہ تیرے مقدر کا تا قیامت نہیں کوئی ہمسر. صدیق اکبر کی تو ہے بیٹی رسول انور ہے تیرے شوہر. اور تو جس مقام میں کبھی مکی تھی خدا نے جنت بنا دیا ہے. بنا کے جنت خدا نے اس میں حبیب اپنا سلا دیا ہے. سلام لاتے ہیں شام و صبح ہزاروں نوری تیرے ہی در پر. صبح 70,000 فرشتے درود و سلام پیش کرنے آتے ہیں اور شام کو الگ. اور جو فرشتے ایک بار آ جائے دوبارہ قیامت تک اس کی باری نہیں آتی. اللہ اکبر. صدیق اکبر کی تو ہے بیٹی رسول انور ہے تیرے شوہر. اے امی عائشہ تیرے مقدر کا تا قیامت نہیں کوئی ہمسر. اور انہی کی تعریف کرتے ہوئے آگے بھی ایک شاعر نے دوسرا شاعر ہے وہ کہتا ہے. اور میں ایک بات یہ بھی کرنا چاہتا ہوں, ہم اہل بیت کو تو مانتے ہیں لیکن اہل بیت کی نہیں مانتے. شاعر کہتا ہے ایک پیغام میں دینا چاہتا ہوں آپ کے اس چینل سے دنیا کو کہ گھر کی دہلیز ہو یا کہ بازار ہو غیر محرم سے پردے کی تعلیم دو. گھر کی دہلیز ہو یا کہ بازار ہو غیر محرم سے پردے کی تعلیم دو. ورنہ ایک عمر بیٹی کی کٹ جائے گی. ورنہ ایک عمر بیٹی کی کٹ جائے گی. فاطمہ کی حیا ڈھونڈتے ڈھونڈتے. اللہ کے نبی گھر تشریف لا دیکھا امی عائشہ کچھ ڈھونڈ رہی تھی. فرمایا کیا ڈھونڈ رہی ہو؟ فرمانے لگی کہ میں کپڑے سی رہی تھی تو وہ سوئی گر گئی. چراغ بجھ گیا, اندھیرا ہو گیا, نظر نہیں آ رہی. حضور مسکرائے. شاعر نے کیا اس واقعے کو اس نے شاعری میں بیان کیا. میرے آقا کے دندان و نجم کے ایک تبسم سی پھیلی عجب روشنی گمشدہ سوئی ایک آن میں مل گئی. گمشدہ سوئی ایک آن میں مل گئی. ہنس پڑی عائشہ ڈھونڈتے ڈھونڈتے. سبحان اللہ. تو لکھنے والے تو کمال لکھتے ہیں. میں اپنے چوتھے خلیفہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی شان اقدس میں کلام پیش کرتا ہوں. میں نے حال ہی میں پڑھا. وہ شاعر کہتا ہے وہ جس پہ فدا دہر کا ہر ایک ولی ہے وہ میرا علی میرا علی میرا علی ہے. وہ جس پہ فدا دہر کا ہر ایک ولی ہے وہ میرا علی میرا علی میرا علی ہے. صدیق و عمر اور غنی سب کے پیارے. صدیق و عمر اور غنی سب کے پیارے ہے
در کی محبت تو ہر ایک دل میں بسی ہے، وہ میرا علی میرا علی میرا علی ہے، وہ میرا علی میرا علی میرا علی ہے۔ رب نے کیا خوب دھنی شاہ نجف کو، رب نے کیا خوب دھنی شاہ نجف کو، خیرات علی سارے زمانے کو ملی ہے، وہ میرا علی میرا علی میرا علی ہے، وہ سب کا علی سب کا علی سب کا علی ہے۔ دنیا کا کوئی ملک ہو یا کوئی زباں ہو، دنیا کا کوئی ملک ہو یا کوئی زباں ہو، دھوم ان کے فضائل کی جہاں بھر میں مچی ہے، وہ میرا علی میرا علی میرا علی ہے، وہ میرا علی میرا علی میرا علی ہے۔ علی کا ذکر آنے سے تو ویسے ہی جو ہے وہ جذبات بڑے عروج پر چلے جاتے ہیں۔ شیر خدا علی المرتضیٰ حیدر کرار، کیا بات ہے ماشاءاللہ، سبحان اللہ جی سبحان اللہ۔ بہت زبردست مزہ ہے جی آپ سے گفتگو کی، ہم نے اپنے جو ہے وہ ہیروز کو یہاں پر بیان کیا کہ جو ایکچول ہمارے ہیروز ہیں یہ شخصیات ہیں جن کو ہم نے فالو بھی کرنا ہے، اور اب پیس کی طرف بڑھیں گے۔ پاکستان ایجوکیشن الائنس فار کریٹو ایجوکیشن نے پورے مہینے الحمدللہ اسکولز کے بچوں پر بڑی محنت کی ہے، ایک ماحول بنانے کی کوشش کی ہے۔ سر اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے کہ کیسا رہا وہ ایک سفر، کس طرح کی محنت تھی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ماشاءاللہ سر بہت خوبصورت سفر رہا، پورے مہینے میں یہاں ماشاءاللہ 4 ٹیمیں آتی رہی ہر روز، اور انہوں نے جو آپس میں مقابلے کیے وہ ماشاءاللہ دنیا نے دیکھے، بہت ہی خوبصورت زبردست قسم کے سوالات اور جوابات ہوئے ماشاءاللہ۔ پورا رمضان ماشاءاللہ اتنا بہترین بچوں نے مقابلہ کیا کہ ان کی تعریف کرو کم ہے، جتنی تعریف کی جائے کم ہے۔ اور میں مزید بھی انشاءاللہ اپنے اسکول کے پرنسپل حضرات کو یہ کہوں گا کہ اس پر انشاءاللہ محنت کی جائے، اور آپ کی پوری ٹیم کو میں خراجات تحسین پیش کرتا ہوں۔ بہت ہی بڑی قربانی ہے۔ بہت شکریہ ناظرین، آپ نے دیکھا ہم نے کوشش یہ کی پورا مہینہ کہ ہم اپنے بچوں کو جو آئیڈیلز دے سکیں اور ان کے لیے آئیڈیلز سیٹ کر سکیں، اس کے لیے ہماری ایک کوشش تھی، کاوش تھی۔ امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی، انشاءاللہ یہ سلسلہ چلتا رہے گا، اور ہماری کوشش اور کاوش اپنی نسل کے ذہنوں اور دلوں میں اپنے نبی علیہ السلام کی محبت اور پھر اپنے ریئل ہیروز کی اور آئیڈیلز کی محبت بٹھانا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب سے راضی ہو۔ رمضان المبارک رخصت ہونے کو ہے، ہم سب نے مل کر دعا کرنی کہ اللہ ہماری تمام کوتاہیوں لغزشوں کو معاف کر دے، اور ہم سب کو جو ہم سب سے راضی ہو جائے، اور رمضان کی ہماری عبادتوں کو، ہماری ٹوٹی پوٹی ان کوششوں کو اللہ قبول کر لے۔ اور خصوصی اوقات میں ناظرین اپنے وطن کے لیے دعا کرنا نہ بھولیے گا کہ اللہ تعالیٰ میرے ملک کو قائم و دائم شاد و آباد رکھے، اور ہم سب کا کوئی نہ کوئی ایسا کردار اور حصہ اس ملک کے لیے ہو جائے جو یاد رکھا جائے۔ ہمارے لیے ایک مرتبہ پھر آپ سے یہ گزارش کہ رمضان کی ساتوں کو قیمتی بنائیے گا۔ انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی۔ بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔